اس موجودی پاک اور مقدس بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں بمگسار زمان، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے دربار کہربار کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد سامعین و ناظرین، آج دے اس جمعۃ المبارک کا موضوع فضائل مکہ شریف ہے۔ حج دے اس موسم کے اندر اس عظیم موضوع کا انتخاب کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ دی رحمتاں، اس دی انوار و تجلیات اور اس کی برکات اور اللہ جل شانہ دی رحمتاں اور اس کے فضل کا نزول شوال المکرم شریف کے اس مہینے کے اندر ہو رہا ہے۔ حضرات محتشم رب وحدہ لا شریف نے اس عظیم جگہ لا ریب اور مقدس جگہ دا تعارف پیش فرماندے ہویا سورہ آل عمران دی آیت نمبر 97 اور 96 کے اندر عظیم فرمانے علی شان بیان فرمایا کہ جس وقت رب وحدہ لا شریک نے اس شہر مکہ اور عظیم برکتاں اور رحمتاں والی شہر کا تعارف پیش فرمایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا کہ بے شک سب تو پہلا گھر ہے لوگوں دی عبادت واسطے جو مقرر کیتا گیا، فرمایا وہ ہے کہ جو مکہ ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور سارے جہان والیاں دا رہنما ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاہِیم، فرمایا اس کے اندر اللہ کی آیات میں نشانیاں نے، اور انہاں نشانیاں بھی جو فرمایا مقام ابراہیم ہے۔ اور پھر اس کی خصوصیت دوسرے نمبر پہ کی یہ فرمایا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو بھی اس کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور فرمایا کہ اللہ دے واسطے لوگاں دے لئی اس گھر کا حج کرنا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا کہ جو اس کی طرف چل کے آ سکے، ومن کفر، اور پھر جو اس کے بعد انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، فرمایا کہ ہن اگر کوئی اس کے بعد انکار کرے اتنی شان سنن کے بعد، فرمایا پھر اللہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی بھی پرواہ نہیں، غنی ہے بالکل، تمام جہانات کو بے پرواہ ہے۔ حضرات ذی وقار دو آیات دی تلاوت خطبہ کے اندر اور آج کے موضوع کی ابتدا کے اندر اس حوالے دے نال تلاوت کی گئی تاکہ شہر مکہ شریف دی پوری شان اور اس کا مقام جو اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے، اس حوالے دے نال اس کی شان اجاگر کیتا جائے اور بیان کیتا جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 30 تو زائد مقامات ایسے ہیں جنہ کے اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ اس شہر پاک دا مکہ شریف کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ حضرات جی وقار سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا ان اول بیت، فرمایا یہ پہلا گھر ہے اللہ نے جڑا بنایا ہے روئے زمین پہ، پہلا گھر ہے جڑا اللہ نے بنایا ہے۔ حضرات جی وقار اگر اس پہلے ہونے کے بعد نام دیکھا جائے تو رب تعالیٰ نے اس گھر اس وقت بنایا کہ جس کے بارے تواڈے اور میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے اس کے بارے تاریخ بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین جس وقت بنایا تو سب تو پہلا اس روئے زمین کا وہ ٹکڑا بنایا جس جگہ کے آج اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام دے بنان 2000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس خانہ کعبہ کو بنایا، یعنی یہ خطہ یہ جگہ سب سے پہلا بنائی۔ اور پھر جس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت پاک کے اندر یہ بیان فرمایا کہ فرمایا اس پہلا بنایا کیوں ہے، فرمایا اس گھر کو پہلے اس واسطے بنایا ہے کہ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا اس واسطے پہلے نمبر پہ بنایا ہے تاکہ یہ لوگاں دے واسطے برکت والا گھر بن جائے، لوگاں واسطے برکت والا بے بکتا یہ مکہ برکت والا بن جائے۔ اور پھر فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور فرمایا اس واسطے اس کو بنایا ہے کہ یہ گھر جڑا ہے یہ لوگاں دے واسطے رہنما ہے، یہ لوگوں کو ہدایت ملے گی، رہنمائی ملے گی۔ تو فرمایا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کے اندر جس مکان نو، جس بیت نو، جس گھر نو سب تو پہلا بنایا، فرمایا وہ اس ساری روئے زمین کے اندر اللہ نے اپنا گھر ایک خانہ کعبہ والی جگہ اور ایک قطع ایک زمین کا بنایا ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو پہلا بنایا۔ حضرات جی وقت اس مقام پہ اگر اسی اس آیت کی تفسیر اور اس احکامات کو بیان کریے تو کافی وقت درکار ہوئے گا، مگر جمعہ المبارک میں مختصر وقت کے اندر چند گزارشات جنہوں نے سب تو پہلی بات میں اس حوالے سے نال کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اسے بیان فرمایا بکۃ مبارکہ، فرمایا مکہ یہ جڑا مکہ لفظ آیا نا اس جگہ پہ یہ ہم وزن مکہ دا، یعنی جو معنی مکہ دا ہے وہی معنی مکہ دا ہے، تو لہذا مکہ بمعنی مکہ اس شہر کا نام رکھا گیا۔ تو لہذا اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اس نے معنی کی میں تو اس نے معنی سن کے سینے کے اندر ٹھنڈ بہ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم شہر اور عظیم اس روئے زمین کا ٹکڑا جس کو اللہ نے انسانیت کی ہدایت واسطے برکت والا بنایا، تو جنہوں برکت والا بنایا ہے تو وہ نام بھی اتنا چن کے اللہ نے رکھا ہے کہ جدے معنی بھی سنا گے تو دل کے اندر ٹھنڈک اور اللہ ایمان و تازگی عطا فرمائے گا۔ حضرات جی وقات اگر اس حوالے دے نال دیکھا جائے کہ
بکا ہم وزن مکہ، تو اس کا معنی ہے بھیڑ، رش والی جگہ، بھیڑ والی جگہ۔ تو اس کا نام اس واسطے مکہ رکھا گیا کیونکہ ساری دنیا دے مسلماناں دی بھیڑ اس جگہ تے اکٹھی ہونی سی۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب تو اللہ دے بندیاں نے اللہ دے گھر دا حج اور اس دا طواف کرنے واسطے اکٹھا ہونا سی۔ تو لہذا گویا کہ پوری دنیا دے لوگاں دی بھیڑ اس جگہ تے اکٹھی ہونی سی، اللہ نے تاں کر کے اس کا نام مکہ رکھا۔ اور دیکھو کہ آج بھی اسلام سازش قوتاں اور اسلام دشمن قوتاں سر جوڑ کے بیٹھیاں نے اور حیران نے کہ اگر اسی سارے دین اسلام کو علاوہ سارے ادیان، یہودی، عیسائی، بدھ مت، آگ کی پرستش کرنے والے، وہ سکھ، وہ ہندو، سارے اکٹھے ہو جان اور سارے مل کے اپنا ایک اجتماع لگانا چاہن تو سارے اکٹھے ہو کے اتنا بڑا اجتماع نہیں لگا سکتے جتنا حج کے موقع تے خانہ کعبہ اندر اجتماع اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس واسطے کا نام کی رکھیا مکہ۔ کی نام رکھیا مکہ۔ ایک معنی بیان ہویا۔ دوسرے نمبر تے اگر اس کا معنی بیان کیتا جائے تو بکا بکن تو نکلے ہے، اس کا معنی ہے گردن توڑنا، جس کا معنی ہے گردنا توڑنا۔ تو اس حوالے دے نال بھی اس شہر کا نام مکہ صحیح رکھا گیا کیونکہ اس شہر نے بڑے بڑے شیطانہ دی گردنا توڑ کے رکھ دی، بڑے بڑے تکبر دے پہاڑ اور بڑے بڑے اپنے آپ کو خدائی دعوے کرنے والے اور بڑے بڑے ایسے شیطان کے جنہاں نے دنیا کے آ کے ظلم کا بازار گرم کیتا، مگر اللہ نے اس شہر کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس وقت انہوں نے رخ اس شہر کا کیتا، انہوں قرآن پاک کے اندر پوری سورہ فیل موجود ہے۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ اور مشہور سورہ مبارکہ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری سورہ فیل موجود ہے کہ جس وقت ابرہا بادشاہ مکے کی طرف میلی نظر اور میلی نیت لے کے پہنچیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی حفاظت کس طرح فرمائی کہ چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندیاں کو بھیج کے اللہ نے ابرہا اور اس سے بڑے بڑے ہاتھی اللہ نے انہاں چھوٹے پرندیاں دے ہاتھوں مروا کے پوری دنیا تک صبح قیامت تک ایک پیغام دیتا، فرمایا کہ مکہ وہ ہے جڑا گردنا توڑنا لائے اے دے وال جڑا بھی میری نظر نال ویکھے گا اللہ اس کو صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دے گا۔ تو لہذا تاں کر کے اس کا نام رکھیا مکہ۔ نال بولو بھی جناب میں اتنی محنت نام خالی مکہ دے اتنے معنی اکٹھے کر کے لے آیا اور تواڈے واسطے اتنی علمی تقریب تیار کر کے لے آواں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی 40 منٹ تان تے ہاتھ ہوئے آتے میں بھی ہیر سیف الفروق پڑھ کے جمعے دا پاں جماعت کرا رہے کریے تو اتنی محنت کر کے تواڈے واسطے علمی مواد اکٹھا کر کے لے آنا تو پھر اتنی سستی دا اظہار نہ کیتا کرو، تھوڑا جا توجہ بھی رکھیا کرو، وقت بھی آیا کرو۔ میں مکے دا معنی بیان دوسرے نمبر تے کر رہا کہ مکے دا معنی ہے گردنا توڑن والا۔ تو دنیا کے اوپر جس شیطان نے بھی اور جس تکبر کرنے والے نے بھی اس شہر کا رخ کیتا ہے اور بری نیت کے نال اس کو دیکھا ہے، اللہ نے اس کو صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دیا۔ تو لہذا فرمایا اس لحاظ کا اس شہر کا نام مکہ رکھنا بھی ٹھیک ہے کہ ایک گردنا توڑن والا شہر ہے جس نے بھی اپنے تکبر اور اپنی بادشاہی اور اپنی جھوٹی انا اور تکبر دی وجہ سے اس شہر مکہ نو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے تو اللہ نے اس کی گردنا نو توڑ کے رکھ دیتا۔ تو فرمائی اس حوالے کے نال بھی اس کا نام مکہ رکھنا بالکل ٹھیک ثابت ہو جائے۔ تیسرے نمبر پہ اس کا معنی توجہ رکھو گے
انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ تیسرے نمبر تے مکہ دا معنی اگر یہ مراد لیا جائے کہ عربی دے اندر اونٹنی دا بچہ، عربی دے اندر اونٹنی دا بچہ جس وقت اپنی ماں اونٹنی دا دودھ پینا شروع کرے تا اس دا سارا دودھ والا پانا خالی ہو جائے، سارے اس کے پستان نچڑ جائیں، ایک قطرہ بھی باقی نہ رہ جائے، تا عربی دے اندر اس پستان یعنی اونٹنی دے اونا تھنا نو جس وقت وہ خالی ہو جان اس کو عربی دے اندر کہتے ہیں انتقاق، کی کہتے ہیں انتقاق۔ تو انتقاق لفظ مکہ بڑھیا ہے جیدہ معنی یہ ہے کہ جس طرح اونٹنی دا بچہ اپنی ماں دا دودھ پی کے سارے تھن سارے پستان خالی کر دے تو اس کو انتقاق کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس شہر کا نام مکہ تا رکھیا جس وقت پوری روئے زمین کے بندہ مشرق دا رہن والا ہوئے، مغرب دا رہن والا ہوئے، شمال و جنوب دا رہن والا ہوئے، ہند سندھ دا رہن والا ہوئے، اور یورپ اور ترکی دا رہن والا ہوئے، افغانستان اور چیچنیا بوسنیا دا رہن والا ہوئے، پوری دنیا دا مسلمان جس وقت گناہ لے کے اس شہر کے اندر جائے گا، اے گناہ اے شہر اس مسلمانہ دے گناہ ان چوس کے خالی کر دے گا گناہ ماتوں جی میں اونٹنی دا بچہ اپنی ماں دے تھنا نو چوس کے تھنا نو خالی کر رہا اس حوالے دے نال بھی اس شہر کا معنی کتنا ہی پیارا ہے۔ مکہ، لفظ مکہ، سارے بولو مکہ، سبحان اللہ، مکہ شریف وہ کتنا پیارا نام، خالی نام بھی اسی علی گل کر رہے ہیں تے گل علی چھیڑی کوئی نہیں۔ تو لفظ مکہ شریف کے اندر کتنے فضائل اور برکات نہیں۔ آج کا ساڑھی جو اس جمعہ المبارک کی گفتگو کا جو موضوع ہے فضائل مکہ، تو کتنے فضائل اس کے نام کے اندر موجود نے کہ کیا ہی معنی محدثین نے اس کا بیان فرمایا کہ جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں دا دودھ پینا شروع کرے تو اس سے تھنا کو اتنا چوس لوے کہ ایک دودھ کا قطرہ بھی باقی نہ رہ جائے، تو اس کو بھی مکہ کیا جاتا ہے، سمجھ لو اس کو بھی مکہ کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اس شہر کا نام بھی مکہ تا رکھا گیا کہ بندہ گناہاں دا پہاڑ لے کے اس کے اندر داخل ہو جائے تا اے گناہاں نو انج چوس لیندا ہے جویں بچہ اپنی اونٹنی ماں دے دودھ نو چوس کے اس دے تھنا نو خالی کر دیندا ہے۔ اس طرح یہ شہر اللہ دے بندے دے گناہاں نو چوس کے اس کو گناہاں کو پاک کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے دے نال حضرات دی وقات اس شہر مکہ دے معنی نے اور بھی بہت سارے معنی محدثین نے بیان کیتے، میں صرف انہاں وچوں اختصار میں 3 معنی آپ احباب دے سامنے گوشت گزار کیتے نے کہ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کو کی شان اور کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگر اسی اس نوں اللہ دی اس کلام پاک اور سورہ آل عمران دی آیت نمبر 96 دے حوالے دے نال دیکھیے کہ اس وقت اللہ فرمایا بے بکتا مبارکہ، فرمایا اے مکہ جڑا برکت والا ہے۔ تو لفظ مکہ دے اندر ہی اتنی برکت ہے کہ اور برکت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اور برکت تلاش کرنے کی تو بات کی بات ہے، مگر اللہ نے اس شہر مکہ کو کیڑیاں کیڑیاں برکات دے نال نوازیا۔ اللہ نے وہ بھی اگے بیان فرمایا پہلی برکت یہ ہے کہ اے او جگہ اور او قطع ارض زمین کا او ٹکڑا ہے کہ جس کو ساری ہوئے زمین کو پہلے بنایا گیا، پوری اللہ کی زمین کو پہلا بنایا گیا۔ اچھا ہم تھوڑی دیر اگر سوالے نہ تاریخ بیان کر لئیے، جس طرح میں پیش کر رہے ہیں تھوڑے سامنے کہ اس اللہ کی زمین دے اندر سب پہلے مکے کی زمین بنائی گئی، اور حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد 2000 سال قبل اللہ نے
ایک خالی مکے کی سرزمین کو بنایا. پھر جس طرح وقت گزرتا گیا اللہ چاروں سمت مشرق مغرب شمال و جنوب اس زمین کو پھیلاتا چلا گیا حتیٰ کہ اللہ نے پوری ہوئی زمین کی تخلیق فرما دی تھی. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنتاں دے وچ اتاریا تو حضرت آدم علیہ السلام اس روئے زمین تے تشریف لائے تا وہ جس جگہ پہ آپ اترے سن وہ ساڑھے اس بر صغیر ہند کی وہ جگہ سی جس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام اترے. اور جس وقت حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ایک تو حضرت آدم صبح و شام اپنی اس معاملے کی وجہ تو پریشان رہنے سی جس وجہ تو جنتا کو اتار کی زمین پہ بھیجا گیا. اور پھر اپنی اس آپ کی جو بیگم آپ کی ساتھی آپ کی ہمسفر تمام مسلمانوں کی اماں جان حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا آپ بھی وہ جو آپ دا جدائی سی اس کے اندر پریشان رہنے سن. اے پریشانی اپنی جگہ پہ سن مگر نال تبرانی نے حضرت امام تبرانی نے بات لکھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ جل شانہ بھی جنت اور جس وجہ تو جنت زمین پہ آئے اور پھر حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کی جدائی ان ساری وجوہات کی وجہ تو پریشانی تو الگ ہے مگر اینا پریشانیاں دے نال سب تو بڑی پریشانی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے سی کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت دے اندر جو ایک فرشتے علاوی خانہ کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس بیت المعمور کا طواف کی کرتے سن. اس جو کہ جنتا دے اندر فرشتیاں دا خانہ کعبہ و قبلہ فرشتیاں دا جو بیت المعمور ہے اس بیت المعمور دی یاد بھی حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام ستوندی رہتی سی اور آپ کے دل کے اندر یہی خواہش ابھر دی سی کہ مولا میں ویسی لذت مل جائے جیسی تیری عبادت کی لذت میں جنتا والا تیرا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے. اس بیت المعمور کے اندر جو عبادت کرنے میں لذت ملتی سی کاش کہ ویسی لذت میں دنیا تے بھی تو عطا فرما. تو حضرت آدم علیہ السلام صبح و شام کی بھی دل کے اندر حسرت رکھتے سن. ایک دن اللہ دے حضور ایک گزارش کرتی تھی کہ اے میرے مولا میں تو ویسی چاشنی اور ویسی عبادت کے اندر لذت عطا فرما جیسی لذت میں جنت کے اندر رہ کے تیرے گھر خانہ کعبہ بیت المعمور اس کا طواف کر کے اور اس کے اندر میں تیری تسبیحات اور پاکی اور تیری عبادت کر کے جو میں لذت حاصل کرتا سا مولا ویسی لذت اور ویسی چاشنی میں نے اس دنیا تے بھی عطا فرما. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آپ نے رب ذوالجلال دی بارگاہ میں عرض کیتا میرے مولا اے میرے اللہ اے میرے رب ذوالجلال جدو میں جنتاں دے اندر سا میں تیری عبادت کردا سا تیری تسبیحات پڑھدا سا تیری پاکی بولدا سا او جنتاں دے اندر تیرا گھر بیت المعمور جڑا فرشتیاں دا قبلہ ہے او جنتاں دا خانہ کعبہ اوتھے رہ کے میں تیریاں نمازاں پڑھدا سا تینوں سجدے کردا سا تیری پاکی بولدا سا تیری عبادت و ریاضت کردا سا. اے میرے مولا ہن تو مینوں دنیا تے بھیج دتا مینوں زمین تے بھیجیا وے. اے میرے مولا ایک تے مینوں جنتاں دی جدائی ہے او دا غم بھی میرے سینے تے ہے دوسرا میں اپنی بیگم اپنی بیوی حضرت اماں حوا تو بھی چھڑ گیا ہاں او دا غم بھی میرے سینہ مبارک دیے میں اور تیسرا میرے مولا جڑا سب تو زیادہ غم ہے میرا دل چاہتا ہے میں تیرا نام لواں میں تیری تسبیح کراں میں تیری پاکی بیان کراں. حضرت امام طبرانی نے اپنی موجم کے اندر اس بات کو لکھا حضرت آدم علیہ السلام صبح و شام اللہ دی بارگاہ اندر دعا کر دے اے میرے مولا ویسی لذت عطا فرما جیسی لذت
عزت کی عبادت والی مینوں بیت المعمور دے اندر آندی سی جیسا مینوں سکون بیت المعمور دے اندر سجدے کرن دا ملدا سی جیسا مینوں تیرا نام تے تیری پاکی بولن دا مزہ بیت المعمور دے اندر جنتا دے اندر آندا سی اے میرے مولا ویسا مزہ مینوں دنیا دے اوپر بھی عطا اے میرے مولا ویسا قبلہ ویسا کعبہ ویسا بیت المعمور مینوں دنیا دے اندر بھی عطا فرما آذرا میں خانہ کعبہ دی تاریخ بیان کردا چلا رب ذوالجلال نے اس مکہ شریف دی سرزمین نو میرے محبوب فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دی آمد 2000 سال قبل اللہ نے زمین نو تے بنا دیتا مگر اپنا گھر خانہ کعبہ نہیں بنایا بیت اللہ نہیں بنایا اے جناب علی کمرہ جنوں خانہ کعبہ کہنے ہیں اے حالی نہیں بنیا رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا اے جبرائیل جا روئے زمین تے چلا جا میرا آدم بڑی دعاواں منگدا ہے پیا میرا آدم بڑی خواہش ظاہر کردا ہے پیا میرا آدم بار بار کہندا ہے پیا اے میرے مولا جیسا بیت المعمور بنایا ہے جڑا فرشتیاں دا کعبہ جنت دے اندر بنایا ہے ایسا کعبہ مینوں دنیا تے بھی عطا اے جبرائیل پھر چلا جا زمین تے جس جگہ تے بیت المعمور جنتا دے اندر اوپر بیت المعمور جنتا دے اندر ہے این اس کے نیچے جڑی جگہ بندی ہے بالکل اس کے نیچے جڑی جگہ بندی اس جگہ تے چلا جا اپنے نورانی پراں دے نال جا کے نیاں بنیاداں کھٹنا شروع کر دے جا کے بنیاداں بنانا شروع کر دے ادھر تو بنیاداں بنا ادھر میں آدم نو اس جگہ وال روانہ کر دینا ادھر تو میرا گھر بنانا شروع کر دے ادھر میرے گھر دیاں بنیاداں کھودنیاں شروع کر دے خانہ کعبہ دیاں بنیاداں اپنے نورانی پراں دے نال بناونیاں شروع کر دے ادھر میں آدم دا رخ ادھر کر دینا آدم دی توجہ ادھر کر دینا آدم نو خانہ کعبہ دا مسافر بنا دینا حضرت جبرائیل رب ذوالجلال دے اذن دے نال خانہ کعبہ دی سرزمین تے آئے مکہ دی سرزمین تے آئے این اس جگہ تے جتھے جنتا دے اندر بیت المعمور جتھے جنتا دے اندر او فرشتیاں دا خانہ کعبہ وے این اس جگہ تے آ کے جبریل نے بنیاداں کھٹنیاں شروع کر دتیاں بنیاداں بنانیاں شروع کر دتیاں ہن جبریل نے نورانی پر نے جبریل ایک بار پر زمین تے مار دے نے 7 زمیناں پر جبریل دا نیچے زمیناں دے وچ چلا جاتا السلام فرشتیاں دا امام اور اللہ دا گھر خانہ کعبہ زمین تے بنیادہ کون نکال رہا ہے جڑا جنتا دے اندر خانہ کعبہ دا امام ہے جنتا والا خانہ کعبہ بیت المعمور اس دا جڑا امام ہے اس دا جڑا خطیب ہے اس دے جڑے قاری نے اس دے جڑے عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے زمین تے خانہ کعبہ دیا بنیادہ کر دے پہنے حضرت امام تبرانی فرمان دینے جبرائیل ایک پر مار دے بے حضرت جبرائیل دا پر 7 زمینہ نیچے چلا جانا ہے پتہ چلیا جس جگہ تے خانہ کعبہ موجود ہے اس دیا بنیادہ کو 10-20 فٹ یا 100 فٹ نیچے نہیں ہے بلکہ اس دیا بنیادہ 7 زمینہ نیچے نہیں جس جگہ تے خانہ کعبہ موجود ہے ادھر حضرت جبرائیل امین حضرت جبرائیل السلام نے خانہ کعبہ دیا بنیادہ کٹنیاں کھودنیاں شروع کیتیاں ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو ہند دی سرزمین کو روانہ کر دیتا بیت اللہ وال خانہ کعبہ مکہ شریف وال روانہ کیتا حضرت آدم علیہ السلام جس وقت اس جگہ تے جا کے پہنچے اللہ نے فرمایا اے جبرائیل اے میرا آدم وے اے میرے گھر دا اور مزہ لینا چاہتا ہے جیسا مزہ ہے بیت المعمور دے اندر نمازہ پڑھدا سی تے ملدا سی تسبیحات پڑھدا سی ملدا سی اے مینوں جنتا دے اندر بیت المعمور دے اندر سجدے کردا سی جیسا اینوں چاشنی تے سرور ملدا سی اے بار بار دعاواں کردا ہے اس واسطے اینوں اجازت دتی جاندی ہے کہ میرا گھر خانہ کعبہ دنیا تے بھی بنائے اس زمین تے بھی بنائے اے میرے جبریل جنتا دے اندروں مٹی لیا کے دے دے اور گھون کے دے حوالے کر دے اور اینوں دس دے کہ میں جبریل ہاں
بنیادہ کٹ کے دینا میرا کام سی، خانہ کعبہ بنانا تہاڈا کام۔ حضرت جبریل نے جنتا وچوں جناب علی مشو امبر دی مٹی لا کے گارا بنا کے حضرت آدم دے حوالے کر دیتا۔ حضرت آدم نے انہاں بنیاداں تے خانہ کعبہ دی بنیاد نو رکھنا شروع کیتا۔ نال نال حضرت آدم بنیاداں رکھ دے جا رہے ہیں، نال نال حضرت آدم دعاواں کر دے جا رہے ہیں۔ اور حضرت آدم دعاواں کیوں نہ کر دے؟ کیونکہ اللہ دا او گھر بنن لگیا ہے جتھے پوری روئے زمین دے لوگاں نے آ کے سجدے کرنے، جتھے اللہ دے نبیاں آنا سی، جتھے اللہ دے رسولاں آنا سی۔ اور سب تو بڑی بات ہے اے او جائے ولادت بن رہی ہے، اے او جگہ بن رہی ہے۔ اور آج جناب علی یہ بندہ نچیز فقیر بیان کر رہے ہیں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، آج میں بار بار حوالہ بھی دے رہا۔ حضرت امام طبرانی نے اس کو بیان کیتا ہے، جس جگہ تے خانہ کعبہ ہے اے دے نال جبل ابو قبیس ہے، جس جگہ تے او پہاڑ موجود ہے، جس پہاڑ نو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا رب نے زمین وچوں پہلا ٹکڑا مکے دا بنایا، اور پہاڑاں وچوں سب تو پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس، یہ پہاڑ سب تو پہلے بنایا۔ اور اس پہاڑ دے دامن دے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان آباد سی، قبیلہ بنو ہاشم آباد سی۔ اس واسطے حضرت آدم اللہ دا گھر خانہ کعبہ نالے نالے بنا رہے ہیں، نالے نالے راضی ہو کے دعاواں کردے پہنے، کیونکہ حضرت آدم کو پتہ ہے وہ جگہ دی بنیاد رکھی جا رہی ہے جتھے میرے نبی بھی تشریف لے آن والے، جتھے وہ آئے گا، جتھے وہ پیدا ہوئے گا، جڑا رسولاں دا بھی امام ہے، جڑا جناب نبیاں دا بھی امام ہے، جڑا سب تو اعلیٰ والا ہے، جڑا سب تو بالا والا ہے، جڑا سب تو اعلیٰ تشریف لے آن والا ہے، وہ دے آن دی تیاریاں کیتیاں جا رہی ہیں، خانہ کعبہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں اپنے نبی دی نعت کیوں نہ پڑھا کہ سب تو بڑی شان والا آ گیا جی، سب تو بڑی شان مکہ شریف دی تاریخ سنن والے ہو، خانہ کعبہ دی جناب علی بنیاداں اور خانہ کعبہ دی تاریخ سنن والے ہو، خانہ کعبہ مکہ شریف دے فضائل دے اس جمعۃ المبارک دندران والے ہو، مل کے بابا سے بلندہ کھونا میری دعا ہے اللہ فضائل مکہ دے پھیل سانو سایہ نو اپنے گھر دا حج عطا فرما، مل کے آنکھوں نہ کہ سب تو بڑی شان والا آ گیا جی، سب تو بڑی آ گیا جی، اونچے رتبے پانے والا آ گیا، مل کے اونچے رتبے اس محبوب دی ولادت کے شہر دی تیاری کی جا رہی ہے، جڑا خانہ کعبہ دا بھی امام ہے، مسجد نبوی دا بھی امام ہے، پوری دنیا پوری روئے زمین رب ذوالجلال دی ساری کائنات دا آقا ولدا، ساری کائنات دا امام میرے نبی دی آمد دے اندر حضرت آدم نال نال خانہ کعبہ دی بنیادہ رکھ رہے نے، نالے نالے میرے نبی دی آمد دا تذکرہ بھی کر دے ہون گے، اور یہی کہندے ہون گے جو ساڈی زبان ہے کہ سب تو بڑی شان آ گیا جی، اونچے رتبے پانے والا اور آسیوں سب شکر دے سجدے کرو، آسیوں سب شکر دے سجدے کرو، اے سب نو سینے لان آ گیا جی، سب نو سینے لان والا، تیرے تے میرے ابا جان، تیرے تے میرے روحانی والد محترم حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ دی بنیادہ رکھ رہے نے، نال نال اللہ دی بڑائی اور
دی آمد یا تیاریاں اس جائے ولادت جس جگہ میرا محبوب، اور میں یہ گل جی اپنے وجدان عشق نال نہیں کہہ رہا، کہ میں گل حضرت امام طبرانی موجم طبرانی کے اندر جو لکھی میں وہ بات کرتے ہیں کہ حضرت امام طبرانی لکھیا کہ جس جگہ پہ خانہ کعبہ ہے نا یہ نال ہی ہو جبل ابو قبیس ہے، اور جڑے لوگ گئے نہیں مکہ شریف تاں اللہ انہاں دی بھی حاضری قبول کرے، جڑے نہیں گئے آج دے جمعے دے تو خیر اللہ صاحب نے مکہ دی زیارت عطا فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیو ولادت والی جگہ، ولادت والی جگہ حاجی ایسا آج اتنے لائبریری بنی ہوئی ہے، کتاباں والی لائبریری بنی مکے دی، اور اس کمرے کے اندر لائبریری بنی ہوئی ہے جتنے تیرے اور میری لاجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور آج بھی تسی جا کے دیکھو تو اس گھراں دے پیچھے پہاڑ ہے، اور یہ جبل ابو قبیس، اور اس پہاڑ دے نال نال سرکار دا سارا خاندان آباد سی، قریش دی شاخ قبیلہ بنو ہاشم ایسے ہی پہاڑ دے نال نال سارے آباد سن، اور سرکار کی صلاح والسلام کی ولادت بھی اسی جگہ پہ ہوئی ہے، اور گویا کہ میں اپنے کو گالیا میرا عشق نہیں یہ گل کر رہا کہ حضرت امام طبرانی فرما رہے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے سن گویا کہ انہی سی جی میں میرے محبوب دا میلاد بڑھیا جا رہا ہے، سرکار دی جائے ولادت سرکار کے پیدا ہونے والی جگہ کی تیاری کی جا رہی ہے، اور حضرت دی وقات وہ خانہ کعبہ کتنی عظمت والا ہے، کتنی رفعت والا اور کتنی بزرگی اور بڑائی والا وہ خانہ کعبہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان اور اتنا مقام عطا فرمایا کہ دیکھ لو پوری ہوئے زمین پہ اگر انسان ایک نماز پڑھے کسی جگہ پہ انہاں نمازاں وچوں 40 نمازاں دا ثواب ہے، اور اگر سرکار کی صلاۃ والسلام دے شہر مبارکہ مسجد نبی اندر پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر جا کے وہ مسجد الحرام خانہ کعبہ والی مسجد اندر پڑھے تو اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ کیا ایک مکہ شریف کی فضیلت بہت بڑی اور روشن کی ہے۔ حضرت جی وقت جو آیت مقدسہ تلاوت کی تھی اس سے پھر توجہ چاہوں گا کہ اللہ جل شان نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اتنی گل بیان کر لیں، اتنی گل بیان ہو گئی کہ اللہ نے کوئی زمین پہ گھر بنایا لوگوں کے واسطے تاکہ وہ اس کی عبادت کر سکن، وہدی للعالمین، اور سارے لوگوں واسطے سارے جہانہ واسطے رہنما یہ شہر ہے۔ اور پھر فرمایا فیہ آیات بینات، لو جی آج مجھے میری آخری گل ہے، اور اے بھی مکہ شریف کی فضائل دی بات، اور اے بات فضائل کو الگ نہیں ہے۔ آج لوگوں نے کی کتاب شان مکہ بخری کر دیتی اور جڑے اللہ کے پیارے سے انہوں نے بخرا کر دیتی، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا مکہ ہے ہی اتنا شانہ والا کہ اتنے میریاں آیات نے، آیات ہمارا نشانیاں ہوتا ہے۔ اللہ فرمایا کہ مکہ ہے ہی برکت والا اور ہے ہی اتنا شانہ والا کہ اس جگہ تے میریاں نشانیاں نہیں، اور نشانیاں کی نہیں؟ فرمایا نشانیاں نہیں کہ مقام ابراہیم، اس جگہ تے مقام ابراہیم، اس جگہ تے کی ہے مقام ابراہیم کی ہے، مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے وہ قدمین شریفین میں نشان ہے اس پتھر دے اندر جیڑا پتھر جنتا اتریا سی۔ اور مختصر میں تھوڑا جا ٹس دے دینا وگرنہ سی اس کے ارادہ ایک موضوع ساڑھا کے آئے گا سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس وقت حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ دی طوفان نوح کے بعد دوبارہ تعمیر شروع فرمائی، تعمیر جس تک آپ کا قدر مبارک سی ہاتھ مبارک سی خانہ کعبہ بنا دیتا، پھر عرض کی مولا اگر اتنا قبول ہے تو پھر قبول فرما، نہیں تو پھر اہتمام کر دے۔
دیکھو 1400 سال بعد سائنس پہنچی آج ٹیکنالوجی دے اس میدان دے اندر کہ اگر دوسری منزل بنانی ہوئے تو پھر لفٹ لگا لی جاندی ہے. اللہ نے ادوں ہی لفٹاں بنا چھڑیاں سن. اور اللہ نے اپنے پیارے واسطے ٹیکنالوجی کے دروازے ادوں ہی کھول دیتے سن اور جنتا بھی جنتی پتھر عطا فرمایا اور فرمایا میرے ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ. جویں جویں ہاتھ بلند کرتے جاؤ گے ہاتھ بلند کرنا تہاڈا کام ہے, اونچا کرنا اس پتھر دا کام. پتھر اونچا کرنا جائے گا. اور ہم دیکھو کہ پتھر تو پتھر ہے کدے ہویا ہے کہ پتھر کے اوپر جتنی مرضی بھاری برکم چیز رکھی جائے وہ پتھر نو دبا کے اندر اپنا نقش بنا لے. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ پتھر چھوٹا ہوئے اور اوپر بھاری چیز رکھی جائے اور پتھر اس کی وزن ٹوٹ جائے, ہاں جی ٹکڑے ہو جائے. ایک ممکن ہے, مگر کیا ایسا ممکن ہے کہ پتھر کے اندر نقش بن جائے؟ ایسا ممکن ہے نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ممکن ہے نہیں ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام ابراہیم کی گل کی جا رہی ہے, آج بھی جس جگہ پہ لال و مال والا شرطا کھڑا ہو کے وہ بار بار کہنا ہے کہ آج یہ شرک اس کے پیچھے ہو جا, میں نے دسو اللہ کہہ رہے ہیں میری آیات نے میری نشانیاں نے جنہاں دی وجہ تمہیں خانہ کعبہ نو برکت دیتی ہے تو وہ دے پاس جانا بھی شرک ہو گیا. تو میں نے دسو کہ تسی یہ دیکھو انسان کو انسان رہے, پتھر بھی عام پتھر نہیں, جنت پتھر تو ویسے ہی برکت والا ہے, مگر اس برکت والے پتھر نو بھی حضرت ابراہیم دے پیراں نال اتنی محبت ہو گئی ہے. حضرت ابراہیم نال نہیں, حضرت ابراہیم دے پیراں نال, حضرت ابراہیم دے قدمیں, حضرت ابراہیم دے پیراں نال اس جنت دے پتھر نو اتنی محبت ہوئی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جنت والے پتھر کے اوپر پاؤں رکھے اور اس کے اندر نقش بن گئے. میں اپنے کو گل کوئی نہیں کر رہا, قرآن بھی موجود ہے اور تسی جا کے اتنے جا کے مشاہدہ بھی کر سکتے ہو. جا کے اس سنہری رنگ کے جنگلے کے اندر جو کہ سونے کا بنیا اس کے اندر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نقش لگے ہوئے وہ پتھر جنت دا موجود ہے جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں نقش نے پاؤں وچ کھبے ہوئے نے, اپنی زبان کہیے کہ پاؤں کھبے ہوئے نے. دسو نا کہ اللہ والے دے نال محبت انسان کی انساناں دی محبت کرنا تو برا اور برائے, ایتھے جنت دے پتھر بھی اللہ دے پیار نال محبت پہ گا دے. حضرات جی وقار میں اس بات پر تہاڈی توجہ دلوانا چاہاں گا آخر میں. وہ بات یہ ہے اور توجہ کرو کہ انتہائی لطیف نقطہ ہے, بڑا پیارا, کہ جس وقت اللہ جل شان نے آیات کا ذکر کیا تو کیا خالی مقام ابراہیم کا نہیں ہوتے, ہوتے دوسرا پتھر حجر اسود بھی اس جگہ پہ, صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیاں میں نشانیاں نے, زمزم کا کنواں بھی اللہ کی نشانیاں میں نشانی ہے, اور جبل ابو قبیس اور جبل رحمت بھی اللہ کی نشانیاں بھی ایک, مناب مزدلفہ بھی اللہ کی نشانیاں بھی نشانیاں نے ساری کہ مقامات حج اور یہ ساریاں اللہ کی نشانیاں بھی نشانیاں نے. مگر کچھ چیزاں میں آج تمہارے سامنے بیان کر لگیا اور سن کے ایمان کو ٹھنڈک اور حرارت ملے گی. اور اللہ نے رہتے فرمایا نا کہ فیہ آیات البینات, مقام ابراہیم, مقام ابراہیم نشانی ضرور ہے مگر اللہ نے اس جگہ پہ مقام ابراہیم علیحدہ طور پر بیان کر دیتا ہے, اور فیہ آیات کا لفظ علیحدہ طور موجود ہے. یہ پتا چلا کہ مقام ابراہیم بھی نشانی ہے مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی نشانیاں موجود ہیں. آپ کو سمجھائیے, میں بات کر رہا ہوں کہ مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانیاں بچوں نشانی ہے, مگر مقام ابراہیم تو اللہ نے آیت نمبر 97 سورہ آل عمران کے اندر علیحدہ ذکر کر دیتا ہے, اور فی آیات لفظ علیحدہ لکھا ہے اور رکھا ہے. تو پتا چلیا کہ مقام ابراہیم کے علاوہ بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں.
اور کچھ ایک نشانیاں کا میں ذکر کر دیتا، اور ایک نشانی بھی سن لو کہ پاڑے اور میرے روحانی ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کا مزار بھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا مزار بھی تھی اس جگہ پہ جبل ابو قبیس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، یہ دامن جنگلی حضرت آدم علیہ السلام کا مزار ہے جتھے رحمت والا پرنالا ہے جنہوں سے میزاب رحمت کہتے ہیں۔ ہاں جی جا کے دیکھا تھا ٹھیک ہے، وگرنہ کسی تصویر یا ٹیلی ویژن سے تو ضرور دیکھا ہوئے وہ میزاب رحمت و رحمت والا پرنالا جس جگہ تے رحمت والے پرنالے کا پانی گرتا ہے نا، این اس جگہ تے حضرت سیدنا اسماعیل کی قبر موجود ہے، این اس جگہ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ آپ کی قبر اندر موجود ہے، اور اس صحابہ دی باقاعدہ طور پہ اس روایت موجود ہے۔ جس وقت فتح مکہ کے بعد کسی مقصد واسطے کھدائی کی گئی تو نیچے سبز رنگ دے پتھر نکلے، سبز رنگ دیا ٹائلاں نکلیاں، سبز رنگ دے پتھر نکلے۔ جس وقت اتنا تک کھدائی ہوئی، کھدائی روک دیتی گئی تو جڑے بزرگ قریشی سن مکے دے رہنے والے انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی کھدائی نہ کرو، یہ حضرت اسماعیل کی قبر مبارک ہے۔ حضرت امام طبرانی نے اس کو بیان کی کہ جس جگہ پہ مزاب والا پرنالا ہے، پرنالا رحمت ہے، اس جگہ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک، اور ایتھے حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی انہوں کی قبر مبارک ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق حتیم کعبہ خالی جڑا کعبہ دا سین ہے، حتیم ہے، حتیم کعبہ دے اندر 100 انبیاء دی قبور نے، اور ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ دے اس حتیم کو لے کے زمزم دے کنویں دے درمیان جتنا زمین کا ٹکڑا بنتا ہے اتنے حصے دے اندر 1000 اللہ دے نبیوں کی قبراں موجود نے، 1000 اللہ دے نبیوں کی قبراں موجود نے۔ کیوں نہیں؟ انہیں کی گل ہے بس آخری جملہ ہے، کیوں قبراں کیوں موجود نے؟ حالانکہ کئی انبیاء کو اللہ کی سرزمین دے کسی دوسرے مقام پہ اللہ نے انہوں نے بھیجا سے، مگر وہ خواہش کرتے ہیں کہ مولا موت مکے چ نہیں، موت مکے چ نہیں، موت مکے چ نہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس طرح بیان کیتا 1000 اللہ دے انبیاء دی قبور خانہ کعبہ دے حتیم یعنی سین کو لے کے اور زمزم دے کنویں دے درمیان تک 1000 اللہ دے نبیوں دی قبراں موجود نے۔ یہ سارے نبی کیوں آوے؟ اس خواہش چاہے کہ مولا موت مکے چ نہیں کیوں آئے؟ اس پہ بھی محدثین نے لکھا ہے وہ تاں کر کے آئے کہ سب کو پتا سی کہ جو وعدہ میثاق والے دن لیا گیا، جو وعدہ عالم روالی دنیا کے اندر لیا گیا کہ رب فرمایا میں تواڈے ول اپنا محبوب آخری بھیجاں گا جڑا احمد محمد ہوئے گا، خاتم النبیین ہوئے گا، رحمت للعالمین ہوئے گا۔ جس وقت وہ آ جائے تو تصدیق ضرور کرنا، اے انبیاء اگرچہ مکے کی سرزمین پہ نہیں آئے، ایک دوسری جگہ پہ ہجرت کر کے موت مکے دے اندر منگدے منگدے مکے تک پہنچ گئے کہ شاید ساڈی اس مدنی مکی دے نال ملاقات ہو جائے، شاید ساڈی اس دے نال ملاقات ہو جائے، اور ساڈی اس دے نال ملاقات جائے، شرف مل جائے، اور اس کی زیارت کر لئیے۔ یہ سارے انبیاء تاں کر کے مکے دے اندر دفن ہونے کی خواہش کرتے رہے۔ اچھا یہ آخری بات سنو کہ جب تک سرکار کی ولادت نہیں سی ہوئی، جب تک اندر والے بھی باہر والے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی سنو کہ جب تک تواڈے اور میرے لاجپال کریم آقا کی ولادت نہیں سی ہوئی تب تک سارے خواہش کرتے رہے موت مکہ چ مل جائے، موت مکہ چ مل جائے۔ اور اسی عشاء دے درس حدیث کے اندر پوری ایک طویل حدیث پاک بیان کر چکے ہیں، ریاض الصالحین کی حدیث پاک کہ سرکار دی ولادت تو پہلا سارے مکے کے اندر موت منگتے رہے۔ جس وقت سرکار پیدا ہوئے اور حضور مکے کو ہجرت فرما کے مدینے چلے گئے تو پھر ساری دنیا مدینے سے موت منگتی رہی ہے، اور مکے سے
کہ حج کر کے بھی مناسک حج ادا کرن تو بعد بیمار ہو گئے اور بیمار ہو کے بھی آنسو باندھے رہے. پوچھا گیا رو کیوں رہے ہو؟ حج بھی کر لیا نعمت بھی پا لی. آخیا بیمار ہو گیا کدھر مکے سے موت نہ آ جائے, میں تے علی مدینے جانا ہے, چاہنا مدینے موت آ جائے. لہذا جب تک حضور آئے نہیں سن, تشریف لے آئے نہیں سن, تب تک سارے خواہش کر دے موت مکے سے آ جائے. اے فضائل مکہ ہے. اور جب حضور آ گئے اور حضور مکے کو ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو پھر سارے خواہش کر دے کہ مولا مدینے سے موت عطا فرما. اے فضائل مدینہ شریف ہے. تو انشاءاللہ اسی مدینے دے فضائل نو بھی بیان کریں گے, مگر اگلا جمعہ مبارک انشاءاللہ فضائل حج تے ہے. اللہ جل شانہ سب